وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في رواية لست كهيئتكم، وفي رواية أخرى أيكم مثلي، وفي رواية أخرى لست كأحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے. میرا رابطہ خداوند تعالیٰ سے براہ راست ہے. مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سب کا سردار رہوں گا. ایک روایت میں فرمایا کہ میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا. ایک روایت میں آیا کہ میں حوض کوثر پر جام پلانے والا ہوں گا. حوض کوثر پہ وہ حوض کوثر کی جس کا ایک پیالہ پینے کے بعد جس کے نصیب میں وہ ہوگا، اور ایک پیالہ آپ کے ہاتھ سے وہ پی لے گا، تو پھر قیامت کی گرمی، قیامت کی پیاس، قیامت کی وحشت اسے نہیں ستائے گی. قیامت کے دن آپ شفاعت کرنے والے ہوں گے. تمام لوگ جب پریشان ہوں گے تو مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، اور اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے. تو ہر نبی جو ہے اپنی عذر ظاہر کر دے گا کہ میں آج شفاعت نہیں کر سکتا. تم نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا. تم ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام بھی آگے بڑھا دیں گے، کہیں گے میں نہیں کر سکتا. موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں بھی شفاعت نہیں کر سکتا. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی عذر تو نہیں بیان کریں گے. جنازہ ہے، بس پھر اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آج صرف وہی شفاعت کریں گے. آپ کے پاس جب سب لوگ آئیں گے تو آپ یہ نہیں فرمائیں گے کہ اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ.
وہ خالق و مالک ہے، اس کے سامنے رو گڑگڑاؤ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. یہ نہیں فرمائیں گے آپ. جب آپ کے پاس جائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جب آئیں گے تو میں کہوں گا کہ انا لہا، ہاں آؤ میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں اس کا اہل ہوں. خداوند تعالیٰ نے یہ منصب مجھ کو دیا ہے، میں تمہاری شفاعت کروں گا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سجدہ کریں گے. جس میں امت کے کچھ حصے کو بخشا جائے گا. پھر اس کے بعد اور اس میں بھی جب اتنا طویل سجدہ کریں گے، بخاری شریف مسلم شریف سبھی روایات میں ہے، جو روایت شفاعت کی ہے، حدیث شفاعت کبریٰ ہے کہ آپ جب اتنا طویل سجدہ کریں گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے شفاعت کی جائے گی. آپ سر شفاعت کریں گے، سر اٹھائیں گے، لیکن پھر سجدے میں چلے جائیں گے اور پھر طویل سجدہ کریں گے. اتنا طویل سجدہ کریں گے کہ پھر رب تعالیٰ کی طرف سے پھر آواز آئے گی کہ ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجیے تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. آپ شفاعت فرمائیں گے، کچھ حصہ پھر معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا. آپ پھر سجدہ کریں گے، پھر طویل سجدہ کریں گے، پھر وہی آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی. یہ وہی منظر ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ غم اور ملول مت ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. چنانچہ آپ شفاعت کرتے رہیں گے امت کی اور شفاعت کو بخشا جاتا رہے گا. اخیر میں کچھ لوگ رہیں گے، جب ان کے لیے فرمائیں گے تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد یہ میرا حصہ ہے، تمہاری امت کے ان لوگوں کو میں معاف کروں گا اور ان کو جہنم سے نکالوں گا، یہ میرا حصہ ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، یہ منصب ہوگا آپ کا، بیدی لواء الحمد، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اس دنیا کے اندر جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو سوکھے درخت، مکے کا قحط ختم ہو جاتا ہے، مکہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. جو اونٹنیاں سوکھ رہی تھیں، جو بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھیں، ان کے تھنوں میں دودھ بھر جاتا ہے. چاند اور ستارے آپ کے لیے کشش پیدا کرتے تھے.
سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چھوٹا تھا، تو جن پہاڑیوں کے پاس سے اور جن پتھروں کے پاس سے گزرتا تھا، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی روایت ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی روایت ہے۔ ہم گزرتے تھے جب پہاڑیوں میں سے، تو ہر پتھر سے جہاں سے گزرتے تھے پہاڑی سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی، اور پتھر تو پہلے سے گواہی دے رہے ہیں۔ مکے کی پہاڑیاں، مکے کے پتھر تو پہلے سے گواہی دے رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ وہ نبوت ملی نہیں، اعلان نبوت کیا گیا تھا۔ نبوت ملنے کا تو معاملہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی لکھا گیا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان ان کا پتلا گوندا جا رہا تھا۔ تو نبوت تو پہلے سے، یہ اعلان نبوت تھا 40 سال پہ، اور 40 سال تک آپ کو قوم کے درمیان رکھا گیا تھا، کیونکہ آپ کو بشر بنا کر بھیجا گیا تھا، خالی فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا کہ جس پر کسی قسم کا اعتراض نہ ہو، بشر بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ بشریت کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کریں۔ ہر نبی کو بشر بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور بشر بنانے سے یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انہی امت کے لوگوں کی طرح سے بشر ہوگا، وہ اس کو بشریت کے تقاضے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کیا کہ صاحب یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو بازار میں چلتے پھرتے ہیں، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہاں، یہ مل مسیح ابن اللہ مریم، یہ مسیح جو ہے وہ ابن مریم ہے، بھائی مریم کے بیٹے ہیں، یہ بازار میں چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کانا یاکلان الطعام، یہ ماں بیٹے دونوں کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ بازار میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ تو بشریت کے جتنے تقاضے ہوتے ہیں وہ سب ادا کرائے جاتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ، اور ایک عرصے تک، 40 برس تک، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، عمر کا ایک بڑا حصہ، آپ کا تو 2/3 حصہ سمجھیے، 62-63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، 40 سال میں اعلان نبوت ہوا، تو 40 سال بغیر اعلان کے گزروایا گیا، اور بشریت کے جتنے تقاضے تھے وہ سب پورے کرائے گئے، کھایا بھی، پیا بھی، بھوکے بھی رہے، سختیاں بھی جھیلی، اور لوگوں نے تعریفات بھی کری، تاکہ دیکھ لے قوم، تاکہ دیکھ لے، اچھی طرح سے پرکھ لے، تاکہ آنے والے وقت میں جب وہ دعویٰ کریں، ایک ایسا دعویٰ جو عام انسان نہیں کر سکتا، جس کو اگر یقین نہیں کرے گا اس شخص پر، اس ذات پر یقین نہیں کرے گا، تو پھر اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس کو صحیح ماننے کا، انسان کے پاس پرکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس زبان کے اوپر اعتماد کرے اور اعتبار کرے۔ جب آپ نے فرمایا کہ انی رسول اللہ، تو اسے یقین کرنا پڑے گا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگر یہ کہتا رہے گا ہمارے جیسے بشر ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کا، یہود و نصارہ کا قرآن کریم میں قول نقل کیا ہے کہ یہ نوح کے ماننے والے، یہ شعیب کے ماننے والے، یہ یہی کہتے رہے ما انت الا بشر مثلنا ما نراک الا بشر مثلنا، ارے ہم تو تمہارے اندر سے ہمارے ہی جیسے تم ہو، تمہارے اندر کیا خوبی ہے، یہی کہتے رہے۔ تو اعتماد پیدا کرنے کے لیے اور بشری تقاضا تو بشر ہی بنا کر بھیجا جائے گا انسانوں کی ہدایت کے لیے، ورنہ تو پھر بے معنی ہو جائے گا۔ ہدایت اور رہنمائی کون کرے گا؟ جب اعتراض کیا کفار و مشرکین نے کہ آپ بس خدا معاذ اللہ خدا کو یہی ملے تھے، فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا ہماری ہدایت کے لیے؟ نہ ماننے والے کے لیے سینکڑوں باتیں، فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا ہمارے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، فرشتہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے فرشتے کو بھیجتے اس کو بھی انسان ہی بنا کر بھیجتے، اور اس کو بھی وہی لباس پہناتے جو تم پہنتے ہو، تاکہ تمہیں اپنے رہنما اور قائد کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہ پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر تو کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب اگر یہ درخت آپ کو گواہی دے دے گا تو ہم مان جائیں گے، آپ نے فرمایا جا درخت کہہ دے کہ تجھ کو محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، خود بھی نہیں فرمایا، اس سے کافر سے کہہ دیا کہ تو جا کے کہہ دے میری طرف سے کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، اس نے جا کے کہا کہ تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، وہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑ کر آ گیا اور اس نے آ کر قدم بوسی کی اور اعلان کیا، پتے پتے سے آواز نکلی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس چیز کو اشارہ فرمایا، یہ کہا کہ اگر ہم نہیں جانتے ہیں، جب بہت ساری میٹنگیں ہو گئیں سمجھ میں آیا کہ صاحب یہ تو جادوگر معلوم ہو رہے ہیں، لیکن دماغ تو ان کے پاس بہت تھا، وہ جاہل اس لیے تھوڑی تھے، وہ تو توحید کو نہیں مان رہے تھے اس لیے ان کو جاہل کہا گیا، ورنہ بڑے دماغدار لوگ تھے۔ دماغ انہوں نے چلایا کہ جادو جو ہے وہ زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ تو آ کے ایک شخص مطالبہ کرنے لگا، کہنے لگا ایسا ہے اگر تم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر لو تو ہم یقین کریں کہ تم نبی ہو۔ آپ نے فرمایا چل، آپ گئے، آپ باہر نکلے اور آپ نے چاند کو ایسے اشارہ کیا۔ روایات میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ چاند بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہوا اور ایک پہاڑی کے اتنے نیچے گیا کہ دنیا نے دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اور دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو راجہ تھا مالابار کا، اس نے بھی وہ معجزہ دیکھا تھا جس کی بنا پر وہ تحقیق کرنے کے بعد مسلمان ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اشارہ کیا، پھر وہ مل گیا۔ تو جس کے اشارے پہ چاند پلٹ ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارے پہ سورج پلٹ جائے، جانور جس سے اپنی شکایتیں کریں، پتھر جس کا کلمہ پڑھیں۔ ابو جہل آیا، کہنے لگے یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تب ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے میں کون ہوں؟ کہا اس سے اچھی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا لگا ہاتھ کو اپنے کان میں، ہر کنکری کہہ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ نبی برحق جس پر ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، وہ نبی برحق، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب نہیں کرنا چاہیے، وہ نبی برحق۔
اور یہ تو روحانیت اور روحانیت آپ کہیں گے تو صاحب نبی بنائے گئے تھے اس لیے روحانی قوت اور طاقت تھی. خداوند تعالیٰ نے قوت اور طاقت اور معجزات تو دیے تھے، لیکن جسم مبارک جو بنایا گیا تھا جس پہ آپ کو دعویٰ ہے کہ ہماری طرح تھے، تو اب یہ تو سمجھا دیجئے کہ کون سا رونگٹا اور جسم کا کون سا حصہ آپ کی طرح سے تھا. پیالے میں پانی رکھ دیا تو انگلیوں سے چشمہ بہنے لگا. لعاب دہن آپ کے تھوک میں تو بدبو آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے یہاں آٹے میں ملا دیا تو 300 آدمیوں نے کھانا کھایا. ایک صحابی کے کودنے اوپر چھت سے کودنے سے ہڈی ٹوٹ گئی تھی، آپ نے لعاب دہن لگایا ہڈی جڑ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مسکراتے تھے اندھیرے میں، ایک مرتبہ گھر میں چھوٹا سے تو کمرہ ہوتا ہی تھا، ہماری طرح سے 2-2 4-4 فلیٹ تھوڑی ہوتے تھے، بڑے بڑے کمرے تھوڑی ہوتے تھے، 8x8 کا غالباً کمرہ تھا زیادہ سے زیادہ. اندر آئے رات کے وقت تو حضرت عائشہ کچھ سی رہی تھیں، ہاتھ سے سوئی گر گئی. سوئی تلاش کرنے لگی. آپ نے فرمایا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا سوئی تلاش کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اندھیرے میں کہیں سوئی ملتی ہے؟ آپ مسکرائے تو آپ کے، وہ فرماتی ہیں کہ یہ کہہ کر آپ مسکرائے تو آپ کے دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میں نے اس میں اپنی سوئی اٹھا لی. وہ نبی معظم، وہ نبی معظم، ان پر ایمان اور یقین ہمارا ہونا چاہیے. بشر تھے، اللہ نے انہیں انسان بنایا تھا، فرشتہ نہیں تھے، نہ اور کوئی جن تھے نہ کوئی مخلوق تھی، بشر تھے. لیکن بشر کو بشر ہی ماننا چاہیے، جیسا قرآن کریم نے کہا ہے کہ هل كنت الا بشر الرسول. یہ بشر رسول ہیں، یہ بشر محض نہیں ہیں. لہذا ہمارا ایمان اور یقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ بشر رسول ہیں، اور دنیا میں ان جیسا نہ کوئی ہے، نہ ہوا، نہ ہوگا. یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے. خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.